دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟
کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، یقین رکھو، اور جان لو کہ یقین والوں کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو، اس لمحے مغفرت مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو۔ جو مانگو گے ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ دعا اعتماد ہے، دعا یقین ہے، دعا امید ہے، دعا بھروسہ ہے، دعا گفتگو ہے، دعا پاکیزگی ہے، دعا وسیلہ ہے، دعا حوصلہ ہے، دعا محبت ہے، دعا راز ہے، دعا ہمدرد ہے، دعا طاقت ہے، دعا سے کائنات ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، آمین۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔
ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور جب خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکاؤ گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کرو کہ خدا بھی کہے کن فیکن۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ میرے بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کن کا نظارہ۔ جب رب کن کہے گا نا، پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی۔
کوئی دکھ اور بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ کن کا معاملہ صرف اتنا ہے، میرا رب کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے ہے عشق، ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنیوں کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں ہے، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول بھی دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے۔ وہ جس نے ماں کو بنایا ہے، سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔
دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے، غم کس بات کا؟ جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو، کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں نا۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں؟ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے، جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں پر، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے۔
بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی سب معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اس نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں اور اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے اسے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ رہ جائے، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ دیکھو، آج اگر ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہمیں اپنی ان لاحصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے
وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، یعنی تمہارے لیے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر چھوڑ دو۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی کے در سے ہی ملے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب کہ ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے۔ وہ حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں،
اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہے کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا ڈسکس کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا کہ تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو، تم نے اپنے رب کو پا لیا۔